السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضر اور ناظر کی بحث شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہیں اور ناظر ہیں۔ اس کا ثبوت آج کی مجلس میں قرآن شریف کی آیت سے۔ حاضر کا معنی ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو، یعنی جو غائب نہ ہو تو اس کو حاضر بولا جاتا ہے، اور ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ جہاں تک ہماری نظر کام کرے وہاں تک ہم ناظر ہیں۔ ہماری نظر آسمان تک پہنچتی ہے تو ہم جو ہے ناظر ہیں آسمان تک۔ ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ اور جس جگہ تک ہماری پہنچ ہو اور وہاں جا کر ہم کچھ کر سکتے ہوں تو وہاں ہم حاضر ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں ابھی ہم سب حاضر ہیں کہ یہاں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، تو ہم حاضر ہوئے یہاں پر۔ آسمان تک نظر کام کرتی ہے، وہاں تک ہم ناظر یعنی دیکھنے والے ہیں، مگر وہاں ہم حاضر نہیں، کیونکہ وہاں تک ہماری پہنچ نہیں۔ لہٰذا آسمان ہمارے لیے، ہم آسمان کے لیے ناظر تو ہیں لیکن حاضر نہیں ہیں ہم آسمان میں۔ اور جس حجرے میں یا گھر میں، جس روم میں ہم موجود ہیں وہاں حاضر ہیں کہ اس جگہ ہماری پہنچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انبیاء کرام اور اسی طرح بہت سے اولیاء کرام وہ تمام عالم کو یعنی پوری دنیا کو اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کی طرح دیکھتے ہیں، اور دور اور قریب کی آوازیں سنتے بھی ہیں، اور ایک وقت میں پوری دنیا کی سیر بھی کر سکتے ہیں، اور کئی کوس دور، کئی میل دور حاجت مندوں کی حاجت پوری بھی کرتے ہیں۔ یہ رفتار کبھی روحانی بھی ہوتی ہے یا جسم مثالی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں موجود ہے یا کسی جگہ موجود ہے۔ ان سب معنی کا ثبوت بزرگان دین کے لیے قرآن، احادیث اور اقوال علماء سے موجود ہے۔ اب دیکھیے قرآن شریف سے حاضر اور ناظر کا ثبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یعنی اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر اور ناظر، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ یہ اس کا معنی ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے شاہد کا لفظ ارشاد فرمایا، تو شاہد کا معنی گواہ بھی ہو سکتے ہیں اور حاضر ناظر بھی۔ گواہ کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موقع پر حاضر ہوتا ہے، اسی لیے گواہ کو شاہد بولا جاتا ہے۔ شاہد عربی لفظ ہے، اسی کو ہم لوگ اردو میں گواہ بولتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو شاہد یا تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ دنیا میں غیب کی چیزیں دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں، ورنہ سارے انبیاء گواہ تھے، یا اس لیے کہ قیامت میں تمام انبیاء کی عینی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیں گے۔ یہ گواہی بغیر دیکھے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ تو کیا پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضور سے پہلے بہت سے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000۔ اب قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں کے بارے میں گواہی دیں گے، تو پتہ کیا چلا کہ حضور ناظر ہیں، یعنی کہ حضور کا نور پہلے بھی دیکھ رہا تھا کہ کون سے نبی تشریف لائیں اور کس نبی نے کس طرح سے دعوت دی، اور اس نبی کی امت نے اس دعوت کو مانا یا جھٹلایا۔ یہ تمام باتوں کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دیں گے۔ یہ وہی گواہی دے سکتا ہے جس نے اس چیز کو دیکھا ہو اور وہاں پر حاضر ہو۔ اسی طرح آپ کا مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ ہونا۔ مبشر مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، اور داعی الی اللہ مطلب اللہ کی طرف بلانے والا ہونا۔ کہ سارے پیغمبروں نے یہ کام کیے، مگر سارے پیغمبروں نے یہ کام سن کر کیے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام دیکھ کر کیا۔ آپ نے اگر کسی کو جنت کی خوشخبری دی تو صرف سن کر نہیں بلکہ جنت دیکھ کر آپ نے خوشخبری دی۔
آپ نے کسی کو جہنم سے ڈرایا تو صرف سن کر نہیں کہ جہنم ہے، بلکہ حضور نے ملاحظہ فرمایا جہنم کو، اور آپ نے اللہ کی طرف اگر کسی کو بلایا ہے تو صرف سن کر نہیں کہ اللہ ہے، بلکہ اللہ کو دیکھ کر آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اسی لیے معراج صرف حضور کو ہوئی، حضور کے علاوہ کسی بھی نبی کو یہ شرف نہیں ملا کہ وہ اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ سکے اپنی کھلی آنکھوں سے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف معراج نصیب ہوئی، لہٰذا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان میں حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں، اور اے محبوب تم کو ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ یعنی قیامت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور حبیب آپ کو جو ہے تمام گواہ ان سب پر جو ہے گواہ اور نگہبان بنائیں گے۔ اس آیت میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کی امتیں عرض کریں گی کہ ہم تک تیرے پیغمبروں نے تیرے احکام نہیں پہنچائے تھے، یعنی کہ انبیاء کی امتیں اپنے نبی کو جھٹلائیں گے قیامت کے دن حضور سے پہلے۔ اب جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت موسیٰ ہو، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، ان کی امتیں جو ہے اپنے نبی کو جھٹلائیں گے اور کیا کہیں گے کہ اللہ تیرے پیغمبروں نے ہم تک کوئی احکام نہیں پہنچائے۔ انبیاء کرام عرض کریں گے ہم نے احکام تو پہنچا دیے تھے، جو تیرا حکم تھا ہم نے لوگوں کو بتائے۔ تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں سے فرمائے گا کہ تم نے احکام پہنچائے تھے، اس کے لیے جو ہے تم گواہ لے کر آؤ۔ تو ایسے وقت میں وہ نبی گواہی کے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے، امت مصطفیٰ کو، یعنی ہمیں اور آپ کو، اس امت کو پیش کریں گے کہ اللہ ہم نے پیغام پہنچائے تھے، امت مصطفیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان کی گواہی پر اعتراض ہوگا، یعنی یہ امت جو گواہی دیں گی تو پوچھا جائے گا کہ تم نے تو ان پیغمبروں کا زمانہ نہیں پایا، پھر گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تم بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت مصطفیٰ عرض کریں گے کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لی جائے گی۔ آپ دو گواہیاں دیں گے، ایک تو یہ کہ نبیوں نے تبلیغ کی، ایک اس بات کی گواہی دیں گے، اور دوسری یہ کہ میری امت والے قابل گواہی ہیں، یعنی میری امت جو گواہی دے رہے ہیں پہلے انبیاء کے بارے میں، اے اللہ میری امت کی گواہی یہ مقبول ہے۔ بس جو اللہ کی بارگاہ میں جو فیصلہ چل رہا تھا، جو مقدمہ ہوگا قیامت کے دن، وہ مقدمہ ختم ہو جائے گا، اور انبیاء کرام کے حق میں ایک سند ہو جائے گی، ایک ڈگری ہو جائے گی کہ ہاں انبیاء کرام نے میرے احکام لوگوں تک پہنچائے تھے۔ اچھا، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کے باوجود وہاں یہ سب کچھ ہوگا صرف اور صرف اس لیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور کی امت کی عظمت کو وہاں پر بتلایا جائے، اور بتایا جائے کہ یہ نبی کتنی شان والے اور اس نبی کی امت بھی کتنی شان والے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام نے گزشتہ انبیاء کی تبلیغ اور آئندہ اپنی امت کے حالات کو خود اپنے نگاہوں سے ملاحظہ نہ فرمایا تھا تو آپ کی گواہی پر بھی یہ اعتراض ہوتا کہ اے نبی آپ یہ کیسے بول رہے ہیں، آپ تو ان کا زمانہ پائے نہیں۔ لیکن رب کی جانب سے یا فرشتوں کی جانب سے ایسا اعتراض نہیں ہوگا جب حضور گواہی دیں گے تو پتہ کیا چلا کہ حضور اپنی آنکھوں سے قیامت تک جتنا جو کچھ ہونے والا ہے سب کو حضور نے ملاحظہ فرمایا، اسی لیے جب حضور گواہی دیں گے تو حضور کی گواہی پر اب مقدمہ ختم ہو جائے گا، اب بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جیسے کہ امت کی گواہی پر اعتراض ہوا تھا کہ تم نے زمانہ نہیں پایا کیسے گواہی دے رہے ہو، حضور کی بات پر ایسا نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہ گواہی دیکھی ہوئی تھی حضور کی، اور پہلی یعنی امت کی گواہی جو ہے یہ سنی ہوئی تھی، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر اور ناظر ہونا ثابت ہوا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا بھاری ہوتا ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن تکلیف تو تمہیں پہنچ رہی ہے لیکن یہ پریشانی تمہارے نبی بھی محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی کی یہ شان ہے۔ اس آیت سے تین طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر اور ناظر ہونا ثابت ہے۔ ایک یہ کہ جاءکم میں قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے، قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے تمام مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ تمہارے پاس آئے،
تمہارے پاس تشریف لائے۔ تو مطلب کیا ہے کہ حضور اگرچہ ابھی ظاہری طور پر ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن حقیقت میں دیکھو تو حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، حاضر ہیں، جبھی تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان تشریف لائے۔ یہ صرف صحابہ کرام سے نہیں ہے، یہ خطاب صحابہ کرام سے رب خالی نہیں فرما رہا ہے، بلکہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے تم سب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہر مسلمان کے پاس ہیں، اور مسلمان تو دنیا میں ہر جگہ ہیں، تو حضور علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور اس کا ثبوت لقد جاءکم اللہ کے فرمان سے ہے۔ دوسرا یہ فرمایا گیا من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے ہیں، یعنی ان کا آنا تم میں سے ایسا ہے جیسے کہ تمہاری جان میں تمہارا جو دل ہے، تو دل تمہاری جان سے کتنا قریب ہے، تمہارا نبی جو ہے اس دل سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ۔ تو اب بتائیں کہ جب انسان کا دل انسان کے جسم میں موجود ہے تو انسان کی دھڑکنیں ہیں، انسان زندہ ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہر مومن کے پاس، ہر مسلمان کے پاس تشریف فرما ہیں۔ اگر آیت کے صرف یہ معنی ہوتے کہ وہ تم میں سے ایک انسان ہے تو منکم کا لفظ آتا، من انفسکم اللہ ارشاد نہیں فرماتا۔ تیسری بات یہ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا بھاری گزرتا ہے، مشقت میں تم پڑھتے ہو لیکن تکلیف تمہارے نبی کو ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ہماری راحت یعنی ہمارے لیے آرام اور تکلیف جو بھی چیزیں ہیں ہر وقت حضور کو خبر ہے کہ میری امت ابھی آرام میں ہے یا تکلیف میں ہے، جبھی تو حضور کو پریشانی ہوتی ہے جب ہم مصیبت میں آتے ہیں تو اگر حضور کو معلوم نہ ہو کہ ہم پریشانی میں ہیں یا ہم آرام میں ہیں تو حضور کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، لیکن حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں مشقت میں جب ڈالا جاتا ہے تو یہ تمہارے نبی پر بھاری پڑتا ہے، تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میرے امت میں سے کون امتی خوشی میں ہے اور کون غم میں ہے، کون مصیبت میں ہے، کون خوشی میں ہے، تبھی تو ہماری تکلیف سے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ اگر ہماری خبر ہی نہ ہو تو حضور کو تکلیف کیسی ہوگی، ہے نا؟ حضور کو تکلیف ہوتی تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے حالات سے واقف ہیں، اور حضور علیہ السلام حاضر ہیں اور ناظر ہیں ہمارے حالات سے۔ ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، یعنی تمہارے پاس وہ لوگ آئیں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرما دے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہ گاروں کی بخشش کا راستہ صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت مانگے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم سے غلطی ہو جائے، تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کہیں اور مت جانا، میرے نبی کی بارگاہ میں ہو، اور یہاں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تمہارے نبی میری بارگاہ میں تمہاری شفاعت کریں گے تو میں ان کی شفاعت قبول کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ حضور کرم کریمانہ سے شفاعت فرما دیں گے، اور یہ تو مطلب ہو سکتا نہیں کہ مدینہ پاک میں حاضر ہوں، ورنہ پھر ہم فقیر پردیسی گناہ گاروں کی مغفرت کا کیا راستہ ہوگا؟ ہر بندہ تو مدینہ شریف نہیں پہنچ سکتا حضور کی بارگاہ میں اور وہاں جا کر پھر اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور مالدار بھی عمر میں 1-2 بار ہی پہنچتے ہیں اور گناہ دن رات کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، جو عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ بھی نبی کے بارگاہ میں کتنا جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10 بار 20 بار، اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتے، اور گناہ جو ہے دن رات ہوتے ہیں بندے سے۔ اور جو بندہ غریب ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں کہ وہ حضور کے بارگاہ میں جا کر وہاں جا کر اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے، تو اس کے لیے پھر کیا راستہ ہوگا؟ یہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کی بخشش کیسے کروائے گا؟ یہ حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں کسی بھی جان پر۔ تو پتہ چلا کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں، یا جس کے پاس ہے بھی مال و دولت،
وہ بندہ بھی چونکہ ہر ایک گناہ کرنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب بھی ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو کیا پتہ چلا اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے پاس موجود ہیں، ہر مسلمان کے یہاں حضور حاضر ہیں۔ تو جہاں گناہ ہو جائے وہاں گناہوں سے توبہ کرو، گویا کہ تم حضور کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو تمہارے پاس موجود ہیں، تم غائب ہو، تم بھی حاضر ہو جاؤ کہ ادھر متوجہ ہو جائے، یعنی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو۔ ظاہری طور پر نگاہوں میں حضور نہیں آتے، ہماری آنکھوں میں کمزوری ہے، لیکن جب گناہ ہو جائے تو تم جہاں ہو وہیں سے توبہ کرو، گویا کہ تم حضور کے بارگاہ ہی میں پہنچ کر توبہ کر رہے ہو، ورنہ غریب لوگ کیسے حضور کے بارگاہ میں ظاہری طور پر پہنچیں گے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ پھر فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت پوری جہان کو گھیرے ہوئے ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری جہان کو گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ جہاں جہاں دنیا ہے، جہاں تک دنیا ہے وہاں تک حضور کی رحمت ہے، تو جب حضور کی رحمت ہے تو پھر حضور کیسے نہیں ہے؟ لہٰذا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں حاضر ہیں اور ناظر ہیں۔ جاننا چاہیے کہ رب کی شان رب العالمین ہے اور حضور کی شان رحمت للعالمین ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ جس کا رب ہے حضور علیہ السلام اس کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ اسی طرح فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ اب دیکھو قوم عاد اور اصحاب فیل کا واقعہ حضور کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، بہت پہلے کا ہے۔ قوم عاد یہ بہت پہلے آئی ہے یہ قوم۔ اسی طرح اصحاب فیل کہ جو کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، معاذ اللہ کعبہ شریف کو گرانے آئے تھے، یہ حضور کی ولادت سے پہلے کا ہے، حضور کے غالباً حضور کے دادا کے زمانہ کا ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہے، لیکن رب کیا فرما رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا۔ اب دیکھنا یاد کس کو دلایا جائے گا؟ جو اس کو دیکھا ہوگا اسی کو نہ یاد دلایا جائے گا۔ ہم اور آپ کہیں گئے گھومنے کے لیے، گھوم کر واپس آ گئے، کچھ دنوں کے بعد بیٹھے بات چیت کیے تو باتوں میں ہم بولتے وہاں جو گئے تھے تو کیسا منظر تھا، تو اسی کو بولیں گے جو گیا تھا جو دیکھا تھا۔ اب جو نہیں گیا تھا اسے بولو کہ بھائی وہاں جو گئے تھے کیسا تھا، تو وہ بندہ کیا بتائے گا؟ تو پتہ چلا کہ حضور کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا میں جو ہے حاضر تھے اور ناظر تھے۔ اسی لیے تو حضور نے اصحاب فیل کا بھی واقعہ دیکھ لیا تھا اور قوم عاد کا بھی واقعہ دیکھ لیا تھا۔ اچھا یہ کوئی اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کوئی کہانی بھی نہیں، کوئی قصہ بھی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ مگر فرمایا جاتا ہے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی حبیب آپ نے دیکھا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن کفار کے بارے میں بھی فرماتا ہے الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرن، کہ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی ہے نا، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو جو حضور کو حاضر و ناظر نہیں مانتے وہ کہہ سکتے ہیں جس طرح تم نے کہا کہ حضور کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا الم تر کیفا، کیا حبیب آپ نے نہیں دیکھا، تو اسی طرح اللہ نے تو کافروں سے بھی کہا الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرن، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تم سے پہلے کتنے بستیوں کو جو ہے ہلاک و برباد کر دیا۔ کفار نے اپنے سے پہلے کفار کو ہلاک ہوتے تو نہ دیکھا تھا، مگر فرمایا گیا کہ کیا نہ دیکھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ان کافروں کے اجڑے ہوئے ملک اور ان کے تباہ شدہ مکانات کا دیکھنا مراد ہے، اور چونکہ کفار اپنے سفروں میں ان مقامات سے گزرتے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ یہی وہ بستیاں ہیں کہ جہاں پر عذاب نازل ہوئی تھی اور اجڑے ہوئے مکانات تھے، تو وہ لوگ دیکھے ہوئے تھے۔ پلس یہ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت کیوں نہیں پکڑتے، اور حضور علیہ السلام نے نہ تو ظاہر میں دنیا کی سفر فرمائی اور نہ قوم عاد وغیرہ کے اجڑے ہوئے ملکوں کو بظاہر دیکھا، اس لیے ماننا ہوگا کہ یہاں نور نبوت سے دیکھنا مراد ہے۔ پھر ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی نہیں پڑھے ہیں، کسی سے بھی نہیں، حضور علیہ السلام کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے،
اللہ تبارک و تعالی حضور کا معلم، اللہ نے حضور کو پڑھایا، جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لے کر آئے، لیکن حضور کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہے۔ اور حضور جہاں پیدا ہوئے وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، ہر گھر میں جاہل لوگ تھے، کسی کے پاس بھی علم نہیں تھا۔ کفار جو ہیں یہ توریت وغیرہ یہ کتابیں یا یہ کہ یہ لوگ ملک کا سفر وغیرہ بھی کرتے تھے، تجارتی سامان وغیرہ بیچنے کے لیے جاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سفر بھی نہیں کیے ہیں جتنے یہ لوگ سفر کیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں اگر معلوم ہوئی ہے تو یہ صرف نور نبوت سے معلوم ہوئی ہے، سیر کے ذریعے سے حضور نے معلوم نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی استاد سے سنا ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور نے اپنے نور نبوت سے دیکھا ہے۔ اور کافروں کو جو یہ باتیں معلوم ہوئی تو انہوں نے ان مقامات کو دیکھا، اجڑے ہوئے گھروں کو دیکھا، ان تباہ شدہ ملکوں کو دیکھا، یا اپنے باپ داداؤں سے سنا، یا کسی کو استاد بنایا ان سے سنا، لیکن حضور کی شان نرالی ہے، حضور یہ تمام چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ اس جگہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک لفظ جو ہے محذوف ہے، یعنی کہ اس کو حذف مانا گیا ہے، غائب مانا گیا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ اذکر، یعنی حبیب اس واقعہ کو یاد کرو۔ اب یہ یاد اسے دلایا جاتا ہے جو اس واقعہ کو دیکھا ہوگا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ حبیب اس واقعہ کو یاد کرو، اور یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جو پہلے سے دیکھی بھالی ہو۔ ادھر انسان کی توجہ نہ ہو تو توجہ دلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یاد کرو وہ واقعہ کیسا تھا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، حبیب یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام اس وقت کو بھی دیکھ رہے تھے کہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جو بھی باتیں کر رہے تھے فرعون کے دربار میں، حضور علیہ السلام وہ تمام باتیں بھی دیکھ رہے تھے اپنی نگاہ نبوت سے۔ جبھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے۔ تو ان تمام آیت کریمہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حاضر بھی بنایا اور ناظر بھی بنایا۔ ہاں، اسی طرح سے اس جگہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم مقلد ہو اور مقلد کو آیات یا احادیث سے دلیل لینا جائز نہیں ہے، وہ تو قول امام پیش کرے، لہٰذا تم صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول ہی پیش کر سکتے ہو۔ تو اس کا جواب چند طریقے سے دیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ خود حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی کہ یہ بات یہ ہے کہ کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے نا کہ تم ڈائریکٹ قرآن شریف سے دلیل مت لاؤ، بلکہ تم جن کی تقلید کرتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ ان کی بات پیش کرو۔ تو ہم جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم جن کی تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا خود عقیدہ تھا حضور کے بارے میں کہ حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اس بارے میں امام صاحب کا قول پیش کرو کہ اگر امام صاحب کہیں کہ حضور حاضر اور ناظر نہیں ہے تو، لیکن کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امام کا عقیدہ وہی تھا جو الحمدللہ آج ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ تقلید کے بحث میں یہ بات بہت پہلے ہی دن میں بتایا تھا میں درس میں کہ فالو امام کو ان مسائل میں کیا جاتا ہے کہ جو مسائل اجتہادی ہوتے ہیں، جو عقیدے کے مسائل ہیں، اس میں جو ہے کسی امام کی پیروی نہیں کی جاتی ہے۔ عقیدے کے مسائل ڈائریکٹ قرآن سے لیے جائیں گے، ڈائریکٹ حدیث سے لیے جائیں گے، اگر کوئی اعتراض کرے تو اس طرح سے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ تیسری یہ کہ جو صاف آیتیں اور صاف احادیث، یعنی جس کا ترجمہ، جس کا مفہوم صاف ہے قرآن کریم سے، اور جس حدیث کا مفہوم صاف ظاہر ہوتا ہے قرآن کریم سے، مقلد بھی استدلال کر سکتا ہے، جو امام کو فالو کرتا ہے وہ بھی ان آیات کو لا سکتا ہے، ان احادیث کو لا سکتا ہے۔ اور قرآن کریم بھی فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہ جانتے ہو تو ذکر والوں سے پوچھو۔ تو اجتہادی مسائل ہم نہیں جانتے تو امام کی تقلید کرتے ہیں، اور صریح آیات کا ترجمہ ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم اس میں امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ مسئلہ حاضر اور ناظر پر فقہا، محدثین، مفسرین یہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اچھا، ایک لطیف بات میں آپ لوگوں کو سامنے بس اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہیں ناظر ہیں، یہ بحث ہے۔ بزرگان دین
کا جو ہم عرس مناتے ہیں تو کس دن مناتے ہیں؟ جس دن بزرگ حضرات انتقال فرماتے ہیں، جس دن ان کا وصال ہوتا ہے، اس دن کو ہم کیا ہے؟ عرس مناتے ہیں۔ ابھی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس اس مہینے کی 11 تاریخ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ ان کے پردہ فرمانے والے دن کو عرس کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی، ایک اس کا معنی شادی بھی ہوتا ہے، اور شادی میں کیا خوشی ہوتی ہے۔ تو جو نیک بندے ہوتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کی دلی تمنا ہوتی ہے، لیکن دعا نہیں کرتے ہیں، دعا کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ دلی تمنا کیا کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا ہے یہ دنیا چھوڑنے کا، صرف اور صرف اس لیے کہ چونکہ ہم اس دنیا سے جائیں گے، جیسے ہی ہم قبر میں رکھے جائیں گے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اسی زیارت کی خاطر بزرگان دین جو ہے اس دنیا سے دل نہیں لگاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جائیں، قبر میں پہنچے تاکہ حضور کی زیارت ہو جائے۔ اب حضور کی زیارت ہوتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ حضور کی زیارت کب ہوتی ہے؟ قبر میں، چونکہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل فی حق ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور اشارہ حضور کی جانب ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے لوگ انتقال کرتے ہیں دنیا بھر میں۔ اب حضور کی شان یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی قبروں میں تشریف لاتے ہیں، یا یہ کہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ سے ہر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ فرشتے اشارہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ حضور کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ہاں نام نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ حضور کے رخ انور کو دکھایا جاتا ہے۔ تو چونکہ حضور کے رخ انور کو دکھایا جاتا ہے، اور یہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسی خوشی انسان کو شادی کے وقت میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین کے وصال کے دن کو عرس کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن حضور کی زیارت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے اور ناظر ہیں۔ تمام مومنوں کی قبروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، بلکہ ہر ایک کی قبر میں حضور حاضر ہوتے ہیں۔ جبھی تو کافر کہتے ہیں کہ لا ادری حیات لا ادری، ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، حالانکہ زندگی بھر انہوں نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہ ابو جہل نے، ابو لہب نے نہیں دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہیں دیکھا تو پتھر کسے مارتے تھے، کانٹے کن کے راستے میں بچھاتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن چونکہ آنکھوں میں وہ بصارت نہیں ہے، آنکھوں میں وہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانیں گے قبر میں، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ اور ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے کہ ہے تو 1400 سال کی دوری پر، لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کی زیارت کرائی جاتی ہے، اگرچہ ہم نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، لیکن اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ جب حضور قبر میں تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے ہاں یہی وہ نبی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا کرتے تھے، ہے نا۔ تو اصل میں حضور کا پہچاننا جو ہے یہ ان آنکھوں کی خوبی نہیں ہے، بلکہ دل، کہ جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی وہ قبر میں حضور علیہ السلام کو پہچان لے گا، اگرچہ حضور سے وہ ظاہری ملاقات نہیں کیا ہو۔ اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے، اگرچہ دن رات حضور کی وہ زیارت کیا ہو، دن رات حضور کو دیکھا ہو، لیکن قبر میں پہنچا تو اس نے یہی کہا کہ لا ادری، ہم نہیں پہچانتے یہ کون ہے۔ لہٰذا ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ یہ تھی قرآن شریف کی آیات سے دلیلیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں حدیث پاک سے دلیلیں پیش کی جائیں گی کہ حضور علیہ السلام حاضر اور ناظر کیسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور مولا تعالیٰ اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ الہ العالمین گمراہوں کی گمراہیت سے، بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا تعالیٰ اس بابرکت محفل کے برکت سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر خاص رحم فرما۔ مولا تو کریم ہے، ان پر کرم فرما۔ یا الہ العالمین تو ہی مظلوموں کا رب ہے، تو ہی زخمی انسانوں کا بھی رب ہے۔ یا الہ العالمین مظلوم مسلمان فلسطین کے اندر جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مولا تعالیٰ اپنے لیے نہیں، الہ العالمین تیرے
مقدس گھر مسجد اقصی ہی کے لیے مولا تعالیٰ وہ لوگ اپنے بچوں کو اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، الہ العالمین تو رحیم ہے ان پر رحم فرما، مولا تو کریم ہے ان پر کرم فرما، یا الہ العالمین ان کی غیبی امداد فرما، مولا ان کی ہمت کو حوصلوں کو بلند سے بلند تر فرما، الہ العالمین قبلہ اول کی حفاظت فرما، مولا مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین مسجد اقصی کو مولا یہودیوں سے آزاد فرما، الہ العالمین مسلمانوں کو فتح کامیابی نصیب فرما، یا الہ العالمین تو اپنی شان رحیمی سے کریمی سے اپنے نیک محبوب بندوں کے صدقے اور توسل سے بالخصوص تیرے حبیب کے وسیلے سے مولا تعالی ان تمام مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ جو بے گھر ہو چکے ہیں مولا کریم ان کی غیبی امداد فرما، یا الہ العالمین کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے مولا تو علیم خبیر بہتر جانتا ہے، مولا کریم ان تمام مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، ان کے کھانے پینے کے انتظامات فرما، یا الہ العالمین ان کی ہمت کو حوصلوں کو بلند سے بلند تر فرما، الہ العالمین جو مسلم حکمران ہے یا اللہ ان کے دلوں میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہمدرد اور محبت پیدا فرما، الہ العالمین تمام مسلمانوں کو مولا فلسطینی مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا فرما، یا الہ العالمین جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ناپاک سازشیں ناپاک کوششیں کر رہے ہیں سب کو نیست و نابود فرما، بالخصوص اسرائیل اس جیسے دوسرے ممالک جو بھی مولا تعالیٰ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ناپاک کوششیں کر رہے ہیں سب کی طاقتوں کو قوتوں کو نیست و نابود فرما، مولا تیری طاقت سب سے بڑھ کر ہے مولا، تیری قوت سب سے بڑھ کر ہے مولا، تو ہر ممکن شے پر قادر ہے، یا اللہ ان کافروں کے پاس ظاہری اسباب ہے الہ العالمین لیکن مسلمانوں کے لیے تو مولا تو ہے، مولا تیرا حبیب ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے حضور غوث پاک کے صدقے توسل سے اپنی شان رحیمی سے کریمی سے فلسطینی مسلمانوں پر خاص رحم فرما، یا اللہ ان کو کامیابی نصیب فرما، الہ العالمین جتنے بھی لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، یا اللہ جو لوگ زخمی ہیں مولا تو بغیر دوا کے شفا دینے والا ہے، ان تمام زخمی مسلمانوں کو شفا نصیب فرما، جو بیمار ہیں یا الہ العالمین سبوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مولا ہمارے گھروں میں بھی جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، عدنان نام کے بچے کی طبیعت علیل ہے مولا اسے بھی صحت و تندرستی عطا فرما، یا الہ العالمین جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے سب کے نیک جائز مقاصد میں ارادوں میں مولا کامیابی کامرانی نصیب فرما، یا اللہ اس محفل کو قبول فرما، اس جیسی محفلوں میں مولا ہمیں شرکت کی حاضری نصیب فرما، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وکریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔